The contents of this program may not necessarily represent the views of Ummah Channel. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد و بے حساب احسان ہے کہ جس نے اپنے محبوب کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے مجھے ایک بار پھر اس روحانی پروگرام میسج آف لو پیام محبت میں حاضری کا موقع فراہم کیا کہ جس پروگرام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی ناموں کے فیض و برکات، فضائل کمالات کو بیان کیا جاتا ہے، اور علم الاعداد کی روشنی سے آپ اپنے گھریلو مسائل، دیگر معمولات زندگی میں پیش آنے والے مسائل کے سلسلہ میں رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ دعا ہے اللہ کے حضور کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے جتنے بھی ناظرین آج کے پروگرام میں شامل ہوں، جو گھروں میں بیٹھ کے چاہت، محبت اور عقیدت کے ساتھ پروگرام دیکھتے ہیں، دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، خود بھی دعائیں کرتے ہیں، اللہ میرے تمام ناظرین پہ کرم فرما دے۔ اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت و شفا عطا فرما، قرض داروں کی اپنے خزانہ غیب سے مدد فرما، تنگ دستوں کی روزیوں میں وسعت عطا فرما، جو کام کے لیے پریشان اللہ ان کے لیے بھی اسباب مہیا فرما، جو بے اولاد ہیں اللہ ان کو اولاد نرینہ عطا فرما، جو اپنی اولادوں کی وجہ سے پریشان اللہ ان کے بچوں کو صراط مستقیم پہ چلنا نصیب فرما، پاکیزہ زندگی، دین اسلام والی زندگی عطا فرما، اور وہ والدین کے جو اپنے بچوں کی شادیوں کے سلسلہ میں پریشان ہیں، ناظرین اکرام ان کے لیے بھی اللہ کے حضور التجا کرتے ہیں کہ اللہ ان کے لیے بھی اسباب مہیا فرما دے، بے شک جوڑے تو آسمانوں پہ بنانے والا ہے۔ ناظرین اکرام، پروگرام میسج آف لو اہل بیت اطہار کا فیضان علم جعفر کی صورت میں آپ کا بھائی سید افضال حسین بخاری اس پروگرام کی میزبانی کرتا ہے۔ آپ کا اور میرا ساتھ رہے گا انشاءاللہ 1:30 تک، اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پروگرام کے شروع میں یا تو ہم علم جعفر کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں اور یا اللہ کے صفاتی ناموں کے فیض و برکات بیان کرتے ہیں، تاکہ آپ نماز کی پابندی کے ساتھ اس میں ذات الہی سے اللہ کو یاد کریں اور ہر روز یاد کریں، بگڑی بن جائے، پریشان حال دلوں کو قرار آ جائے، جو غم و مصیبت میں مبتلا ہیں ان کی زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں آ جائیں۔ لیکن ناظرین اکرام، جیسا کہ میں بھی جانتا ہوں اور آپ بھی جانتے ہیں کہ پروگرام کا جو مقصد ہے، جو مدعا ہے، وہ ہے آپ کے دکھ درد بانٹنا، سننا اور آپ کو صحیح رہنمائی فراہم کرنا۔ تو انشاءاللہ آج ہم نے آیت الکریمہ کے بارے میں بات کرنی ہے، لیکن سسٹر ایک ہمارے ساتھ اس وقت لائن پہ ہیں اسکاٹ لینڈ سے، ان سے بات کرتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ کیا فرماتی ہیں ہماری بہن۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ اچھا، بہت اچھا ہے، آپ ان کی ڈیٹیل جو ہے وہ پھر لے لیں۔ ناظرین اکرام، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کون نہیں جانتا، یہ چشتیوں کے بادشاہ ہیں، پاک پتن جن کے نام سے مشہور ہے۔ وہ آیت الکریمہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں میں ضرور بیان کروں گا، لیکن لائن پہ کالر ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شاہ جی کیسے ہو؟ ٹھیک ہو؟ اللہ کا احسان ہے میری بہن، آپ ٹھیک ہیں؟ ہاں جی بالکل ٹھیک ہے۔ شاہ جی میں ٹی وی پہ بات تو نہیں کرنا چاہتی، میں یہ پوچھنا چاہتی تھی آپ کو، میں نے 4 ہفتے ہو گئے پہلے آپ کو نا۔ جی میری بہن۔ ہاں میں بتایا آپ تو۔ اچھا میری بہن، اگر آن ایئر آپ بات نہیں کرنا چاہتی، نمبر سکرین پہ موجود ہے، اگر ڈیٹیل آپ بھیج چکی ہیں پھر تھوڑا سا انتظار کریں، یا کل دن کے
11 سے لے کے شام 6 بجے تک اس نمبر پہ رابطہ کر لیں، انشاءاللہ آپ سے ضرور بات ہو جائے گی۔ دعا ہے آپ کی کامیابیوں خوشیوں کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کامیابی و کامرانی عطا فرمائے، اور بالخصوص جس مقصد کے لیے آپ نے کال کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقصد میں آپ کو کامیابی عطا فرمائے۔ میں دل کے تہ گہرائیوں سے آپ کے لیے دعا گو ہوں۔ شکریہ تشریف لانے کے لیے۔ ناظرین اکرام، بات کر رہا تھا کہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں کہ غم و فکر سے نجات کیسے حاصل کی جا سکتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو بھی بندہ کسی غم مصیبت میں مبتلا ہو جائے، کسی پریشانی میں مبتلا ہو جائے، تو آپ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ شخص کثرت کے ساتھ ہر نماز کے بعد کثرت کے ساتھ آیت الکریمہ کا وظیفہ کرے اور اول آخر میں درود و سلام پڑھ کے اللہ کے حضور دعا اور التجا کرے، تو دیکھتے ہی دیکھتے اس کا جو غم ہے وہ خوشی میں تبدیل ہو جائے گا۔ ناظرین اکرام، اسی طریقہ سے کسی ایسی مصیبت پریشانی سے نجات کے لیے کہ جو اچانک کوئی مصیبت آن پڑے، جس کے بارے میں کسی نے سوچا بھی نہ ہو، لیکن مصیبت آن پڑے اور اس سے رہائی کا، چھٹکارے کا کوئی سبب بنتا نظر نہ آ رہا ہو، اس پریشانی کے عالم میں کہ جس وقت انسان سہارے تلاش کرتا ہے، انسان کہتا ہے میں اپنے بھائیوں سے مدد لوں، اپنے رشتہ داروں سے مدد لوں، اپنے دوستوں احباب سے مدد لوں، پھر انسان اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے کبھی کسی سے مشورہ کرتا ہے، کبھی کسی سے بات کرتا ہے۔ لیکن ناظرین اکرام، اس مصیبت اور پریشانی کے ضمن میں حضرت سید غوث علی شاہ قلندر پانی پت رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ آپ ارشاد فرماتے ہیں، آپ سے یہ روایت ہے، آپ فرماتے ہیں اگر کوئی مصیبت آ جائے اور اچانک آ جائے جس کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہ ہو، ایسی مصیبت سر پہ آن پڑے، تو پھر نماز عشاء کے بعد 11 مرتبہ پہلے درود شریف، 11 مرتبہ بعد میں درود شریف، اور کثرت کے ساتھ آیت الکریمہ کا وظیفہ کریں، تو اللہ کے کرم سے غیبی مدد آئے گی اور پتہ بھی نہیں چلے گا، جیسے مصیبت آئی ہے ایسے ہی ٹل جائے گی۔ عبداللطیف صاحب اس وقت لندن سے ہیں ہمارے ساتھ لائن پہ، ان سے بات کرتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ کیا فرماتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام وبرکاتہ۔ آپ سے گزارش ہے کہ اپنے ٹی وی کا والیوم آہستہ رکھنا ہے تاکہ آپ کی کال ڈراپ نہ ہو جائے۔ میرے بھائی فرمائیں کس کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں؟ میں ضیفہ سلطانہ یاسین، ضیفہ سلطانہ اس کا نام ہے، اس کا اریٹیبل بول سنڈروم 4 سال سے ہے۔ والدہ کا نام کیا ہے؟ والدہ کا نام نسیم بانو۔ اچھا، اور ڈیٹ آف برتھ کیا ہے ان کی؟ ڈیٹ آف برتھ ہے، آپ ٹی وی کا والیوم آہستہ کریں تاکہ آپ کی کال ڈراپ نہ ہو جائے۔ جی، لیکن ابھی تک آپ نے میری بات پہ عمل نہیں کیا ہے، آپ کی کال ڈراپ ہو چکی ہے۔ وہ اس لیے کہ جب ٹی وی کا والیوم اونچا ہوگا آپ ادھر سے بھی سنیں گے اور ٹیلی فون سے میری آواز بھی سنیں گے، تو پھر کال تو ڈراپ ہوگی۔ دوبارہ تشریف لا سکتے ہیں، کوشش کریں، لیکن یہ بات یاد رکھیں میرے تمام ناظرین کہ جب بھی کال کریں ٹی وی کا والیوم آہستہ رکھیں، یا آپ تھوڑی سی تکلیف گوارا کریں اور دوسری روم میں تشریف لے جائیں تاکہ آپ کی کال ڈراپ نہ ہو جائے۔ اللہ رب العزت میرے اس بھائی پہ بھی کرم فرمائے، اور جن کے متعلق رئیسہ سلطانہ جن کے متعلق وہ نام دے رہے تھے، ابھی ڈیٹ آف برتھ ان کی نہیں دی ہے، ڈیٹیل پوری نہیں ملی ہے، ان کے لیے بھی دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کے حال پہ بھی کرم فرمائے، جس مقصد کے لیے انہوں نے کال کی تھی اللہ رب العزت کامیابی عطا فرمائے۔ سسٹر ہمارے ساتھ لندن سے موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ کیا فرماتی ہیں۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم شاہ جی۔ جی بسم اللہ۔ شاہ جی میرا نام نصرت ہے، نصرت بی۔ اپنے بارے گل کر سو جی اپنے بارے میں اگے اپنے بیٹے دے بارے گل کیتی سی، اج میں اپنے بارے پوچھنا۔ ٹھیک ہے شاہ جی میں پوچھنا سی کہ تسی اپنی گل بعد بھی دسنا، پہلے اپنی ڈیٹیل پوری دے لو۔ امی جی دا نام دسو کی جی سرور جان۔ تے اپنی ڈیٹ آف برتھ دسو۔ جی میری ڈیٹ آف برتھ صحیح نہیں ہے۔
ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਦੀ ਸਾਂ 1996 میں ڈرائیونگ پاس کی ہے اور میں ماشاءاللہ صحیح ڈرائیونگ کر رہی سا موٹر وے تے جاندی سا برمنگھم تک جاندی سا سارا کچھ ٹھیک سی پر جدوں دی میرے بیٹی ہوئی تے اس تو بعد نا میری ڈرائیونگ نے اتنا کانفیڈنس لوز کر گئی ہیں کہ میں موٹر وے تے جا ہی نہیں سکتی ہیں ایون میں 30 تو اوپر جا ہی نہیں سکتی ہیں اور میں کوئی اور بھی گڈی چلانا ہوئے تے مینوں ڈر لگنا ہے اور چیخاں نکل جاندیاں نے میریاں اور میں پتہ نہیں میں سمجھ نہیں آندی کہ ایسا ہویا کیوں ہے نا ٹھیک ہے میں اچھی والی گڈی چلا نہیں سا پر آئی ڈونٹ نو میں پتہ کرنا چاہتی ہوں کہ کیوں اس طرح میرے دل دھڑکنیاں شروع ہو جاندیاں نے اور مینوں اکھاں بند کر لینی ہیں اور ایسا ہوندا ہے کہ ہوں بس گئی ہاں. اچھا میری بہن میں آپ کی بات کو سمجھ گیا ہوں. اپنے ڈاکٹر کے ساتھ جا کر یہ بات کریں آپ. ہاں میں کیتی ہے شاہ جی. وہ کہندے ہیں کہ اینگزائٹی ہوندی ہے اور اس کی وجہ نہ ہو جاتا ہے. میں لوکل چلاندی ہوں گڈی لندن دے وچ. وہ بالکل صحیح کہتا ہے ڈاکٹر, بالکل صحیح بات کہہ رہے ہیں. اور لیکن اس سے یہ پوچھیں نہیں تو کہ اس چیز کا حل کیا ہے. وہ کہنے کہ بس سوچ کٹ دو دماغ وچوں پر میں کہنی میں ڈرائیونگ کردی سا سب کچھ ٹھیک جا رہا سی. اچھا میری بہن میں تو وظائف تانوں ضرور دساں لیکن ڈاکٹراں دے مسائل تسی میرے تے وکیلاں دے مسائل نہ سٹو میرے تے. ڈاکٹر دے وکیل سارے میرے ڈاکٹر دے وکیل سارے میرے نال ناراض ہو جان گے نے. نہیں شاہ جی پلیز مینوں ہیلپ چاہیے کہ مینوں خود پریشان ہے کہ میں ڈردی ہے ہی نہیں سن ڈرائیونگ تو مینوں کیا ہو گیا کہ میں سپیڈ تے جا ہی نہیں سکنی ہے. چلو میں اسم دیساں اللہ پاک دا پڑھن واسطے لیکن تسی ڈاکٹر نال مکمل رابطے دے وچ رہنا ہے اور ڈاکٹر نوں دسو جو کوئی فیل کر دے ہو سکتا ہے کوئی اسپیشلسٹ دے کولو ریفر کر دے اور وہ تانوں کوئی ایسی ایکسرسائز دستا ہے جس دے نال تسی بہتر فیل کرو اس مسئلے دے بھی تانوں زیادہ مدد مل سکے. ٹھیک ہے جی کیونکہ تسی دسیا بیٹی پیدا ہوئی ہے اور اس کے بعد اس طرح فیل ہاں ممکن ہے تسی پہلے بندے نہیں ہو کہ جنہاں دے نال یہ چیز ہوئی ہے اور ڈاکٹر اسی وجہ تے انہاں دے کول کوالیفیکیشن بھی ہے اس مسئلے دے وچ کہ تانوں بھرپور مدد کر سکتے ہیں. اللہ تانوں سلامت رکھے. میں دیکھتا اور انشاءاللہ تانوں پڑھن واسطے جڑا اسم دیساں اللہ پاک دا اس اسم تے اللہ نو روز تسی یاد کرنا ہے. اللہ پاک تانوں ہمت و طاقت عطا فرمائے, حوصلہ عطا فرمائے. بہت شکریہ. جی بہت شکریہ میری بہن تشریف لانے کے لیے. اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانی پیدا کرے. نماز کی پابندی کے ساتھ فجر کی نماز کے بعد پڑھا کریں یا اللہ یا رشید 514 مرتبہ. اول آخر میں درود و سلام پڑھ کے پھر دعا اور التجا کریں اللہ کے حضور. اللہ کے کرم سے انشاءاللہ بہتری ہوگی اور باوضو حالت میں یا رشیدو کا نقش اپنے پاس رکھ سکتی ہیں اور ڈاکٹر کے ساتھ مکمل رابطے میں رہیں. انشاءاللہ بہتری پیدا ہوگی. ناظرین اکرام بلیک برن سے اس وقت ہمارے کالر موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بابا جی میں نے اپنے بارے میں پوچھنا تھا. جی تسی دسو نا کی نے. جی میرا نام سیدہ رملہ بخاری ہے. اور امی جی دا نا کی ہے. مسرت بخاری. ڈیٹ آف برتھ کیا آپ کی؟ میرا ڈیٹ آف برتھ ہے 2/12/1985. اچھا کی پوچھنا چاہتے ہو؟ بس میرے بارے میں بتائیں. میری طبیعت زیادہ ٹھیک نہیں رہتی, بہت زیادہ طبیعت خراب ہوتی ہے اور غصہ وغیرہ بھی بہت آتا ہے. پتہ نہیں چلتا. ڈاکٹرز کے پاس جاتی ہوں تو وہ کہتے ہیں سارا کچھ نارمل ہے لیکن پتہ نہیں چلتا کس وجہ سے ہے. ٹھیک ہے, آپ نے اس کے باوجود ڈاکٹر کے ساتھ مکمل رابطے میں رہنا ہے. جو بھی میڈیسن دے اس کو ٹائم پہ کھائیں. اللہ رب العزت آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائے. اور علم جعفر کی کیا اطلاعات ہیں آپ کے متعلق میں دیکھتا ہوں اور انشاءاللہ بیان کرتا ہوں. آپ ٹی وی سے دیکھتی رہیں. بہت شکریہ.
شکریہ میری بہن تشریف لانے کے لیے. آپ کی صحت یابی کے لیے دعا ہے اللہ کے حضور اللہ رب العزت آپ کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. 2 ٹائم ہے آپ کی زندگی میں, ایک 2004 ہے اور 2013. ان دونوں ٹائموں کے اندر کوئی برے اثرات ہیں, اس کی وجہ سے خیالات بہت متاثر ہیں, چھوٹی سی بات پہ گھبرا جانا اور جسمانی تکلیف بھی موجود ہے. اللہ آپ کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. وظائف آپ نوٹ کریں اور ان وظائف سے آپ نے اللہ کو یاد کرنا ہے اور نوٹ فرما لیں. پارہ نمبر 27 سورہ رحمان کی آیت نمبر 73 ٹائم پڑھیں. اول آخر میں درود و سلام پڑھ کے پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا اور التجا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی کلام کے وسیلہ سے مجھے صحت و شفا عطا فرما, ہر طرح کے برے اثرات سے محفوظ فرما, اور نماز فجر کے بعد ہی 7 مرتبہ آیت الکرسی 4 کل پڑھ کے اپنے اوپر ضرور دم کر لیا کریں. رات سونے سے پہلے سورہ فلق سورہ والناس یہ 3 ٹائم پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں. شفا کی تعویذ آپ منگوا سکتی ہے, نمبر سکرین پہ موجود ہے, اپنا نام اپنا ایڈریس لکھ کے میسج کر دیں اور پھر تھوڑا انتظار کرنا ہے. انشاءاللہ جب بھی آپ کی باری آئے گی تعویذات آپ تک ضرور پہنچیں گے. عدد کے حساب سے آپ کے لیے نیلم پہننا انتہائی مبارک ثابت ہوگا. اس کا جو ویٹ ہے وہ 7 سے 9 کیرٹ ہونا چاہیے. اپنی توفیق کے مطابق صدقہ و خیرات بھی ضرور کیا کریں. بہت شکریہ تشریف لانے کے لیے. ناظرین اکرام, عدیل صاحب اس وقت ہرڈسفیلڈ سے ہمارے ساتھ لائن پہ, ان سے بات کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم شاہ جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ کرم نے شکر نے اللہ پاک دے. اور دسو کال کیوں کی تھی نے؟ کال جی شاید کی تھی کہ کافی پریشان رہنے ہیں. اچھا ہاں, تے تسی پہلے بھی کہا تھے کہ 2007 تو کافی رکاوٹاں اثرات نے, تے پھر دوبارہ پوچھن واسطے آ گئے, جو کوئی دسیا وہ پڑھو نا, اللہ پاک نو یاد کرو. کرم تے اللہ پاک نے کرنے, میں تے تہاڈی رہنمائی واسطے بیٹھے ہیں تے تہاڈے واسطے دعاواں کرن واسطے بیٹھے ہیں. بالکل 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 شاہ جی, بالکل. ہاں تے پھر جو کوئی دسیا تسی اودے تے عمل کرو. ٹھیک ہے. تے پریشانی دے وچ شاہ جی کی کیڑا وظیفہ پڑھنا چاہیے؟ آیت الکریمہ پڑھنا چاہیے. بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیاں حدیثاں بھی اس بات دیاں گواہ. اور اس کے علاوہ آیت الکریمہ کون سی؟ جی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ٹھیک ہے. اے جنہ پڑھ سکتے ہو تسی پڑھو. ٹھیک ہے. اچھا جی, میں دوسرا یہ بتانا چاہتا ہوں, میں شادی شدہ ہوں. ٹھیک ہے. اپنی وائف کے بارے میں بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان کو کافی عدیل جی, جتھے تک مینوں یاد آمدا ہے نا, میں تواڈے دواں جیاں دے حساب کر چکے ہاں, تے تسی ہن باقی میرے ناظرین نوں بھی موقع دیو. بار بار آ کے نا, یعنی ایک دفعہ دسیا تسی 4 ویکاں دی بعد پھر دوبارہ آ کے اپنے بارے پھر جی کر لینا, یہ مناسب نہیں ہے. جو کوئی دسے اودے پر عمل کرو. میں تواڈے واسطے دعا گواں اور اللہ پاک دے دربار دی آس امید رکھو تے رب نے تواڈے تے کرم کرنا ہے انشاءاللہ پنجتن پاک دے وسیلے نال. بہت مہربانی, تھینک یو. بہت شکریہ تشریف لے آمن واسطے. اللہ رب العزت میرے ناظرین آپ سب پہ میرا مالک کرم فرمائے. وہی حقیقی بادشاہ ہے اور وہی کرم کرنے والا ہے, لیکن اپنی بے چینی بے قراری کو دور کرنے کے لیے نماز کی پابندی کے ساتھ کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھا کریں اور باوضو رہا کریں. اور یہ بات اپنے دل و دماغ کے اندر بٹھا لیں کہ اللہ ہمیں محبت سے دیکھ رہا ہے, اور جس وقت یہ تصور انسان کے قلب میں یہ پیدا ہو جائے کہ مجھے اللہ محبت سے دیکھ رہا ہے, تو پھر بے چینی بے قراری کیسی ہے. مصیبت بھی آئے, پریشانی بھی آئے, بیماری بھی آئے, تنگ دستی بھی آئے, کیسے بھی حادثات کیوں نہ آئیں, اگر انسان کو یہ یقین کامل ہو جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اپنے اللہ کی نظر میں ہوں, تو پھر کس چیز کا پچھتاوا ہے. اس لیے جو وظائف آپ کو دیے جاتے ہیں ان وظائف سے نماز کی پابندی کے ساتھ اللہ کو یاد کیا کریں اور پھر دعا اور التجا کریں اپنے مالک کے حضور, انشاءاللہ کرم ہوگا. اور یقین کامل سے یاد کریں, کیونکہ یہ بات یاد رکھیں, سیدنا علی مرتضی شیر خدا
करम अल्लाह वजह करीम आपका फरमान है, फरमाते हैं बे यकीनी की नमाज से यकीन की नींद बेहतर है। तो जब आप अल्लाह को याद करते हैं तो यकीन कामल से याद करें कि हमारा रब हमें देख रहा है, हमें सुन रहा है, और जो हम ये नाम ले रहे हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का, तो इन नामों के लेने से अल्लाह हम पे रहम करेगा और बरकत हासिल होंगी। इसलिए इन बातों का आपने ख्याल रखना है और बार बार एक ही चीज़ के बारे में हिसाब करना ये भी नामुनासिब है। अल्लाह आपको सलामत रखे मेरे भाई, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन इकराम, हैदर साहब इस वक्त ब्रेडफोर्ड से हमारे साथ लाइन पे से बात करते हैं, देखते हैं ये क्या फरमाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, आवाज आ रही है आपको? ये लगता है वही बात है कि कॉल तो की है लेकिन टीवी का वॉल्यूम ऊंचा होने की वजह से लाइन में प्रॉब्लम आ गई है। और इस बात का खास ख्याल रखना है कि जब भी कॉल करें तो टीवी का वॉल्यूम आहिस्ता रखें या दूसरी रूम में तशरीफ ले जाएं ताकि आपकी कॉल ड्रॉप ना हो जाए। जब आप आते हैं आधी बात करते हैं, अभी पूरी डिटेल भी नहीं देते, टीवी का वॉल्यूम ऊंचा होता है, कॉल ड्रॉप हो जाती है। नाज़रीन इकराम, इससे मुझे भी दुख होता है और मुझे पता है कि लाइनें कितनी ज़्यादा मसरूफ़ हैं और आप यूरोप ही नहीं पूरी दुनिया से अहबाब जो है इस प्रोग्राम के इंतज़ार भी करते हैं और कसरत के साथ वो कॉलें करते हैं, और जिनकी कॉल मिल जाती है तो उनको इस बात का ख्याल ज़रूर करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसानी पैदा करे और दीन और दुनिया की कामयाबियाँ कामरानियाँ अता फरमाए। नाज़रीन इकराम, हज़रत सईद गौस अली शाह कलंदर पानीपत रहमतुल्लाह ताला आप इरशाद फरमाते हैं, अचानक मुसीबत परेशानी कोई हादसा हो गया हो और उससे निकलना चाहते हैं, उस गम को अपने से दूर करना चाहते हैं कि नमाज इशा के बाद पहले 11 मरतबा दुरूद व सलाम, बाद में भी 11 मरतबा दुरूद व सलाम और कसरत के साथ आयतुल करीमा पढ़ें। सिस्टर हमारे साथ लाइन पे हैं बर्मिंघम से, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे शाह साहब? अल्लाह पाक दे करम ने एहसान है मेरी भैन, तुसी ठीक ठाक हो? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ चाहिए बस। अल्लाह सलामत रखे। मेरी बहन को किसके बारे में पूछना है? मैं बेटी के बारे में बात करनी थी। नाम तो, क्या है जी मैं नहीं, उसका नाम तो नहीं अख्तर, मैंने आपको खुशखबरी सुनानी थी कि अल्लाह ताला ने उसका आधा काम तो हो गया है, तो आधा रह गया, बस आपकी दुआ से अल्लाह ताला वो भी पूरा कर देगा अल्लाह के करम से, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। मैं बोला अपने भाई का खुशखबरी तो सुना दो ना। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको भी सेहत कामिला अता फरमाए और अल्लाह आपको औलाद की खुशियां नसीब फरमाए। आमीन आमीन। और मेरी बहन ये बात याद रखें कि मैं जिस वक्त रात के इस पहर में ना काफ़ी सफ़र बनता है, सफ़र करके मैं यहाँ पे आता हूँ और इस उम्मीद के साथ आता हूँ कि ये जो यहाँ पे बैठ के जो आपको गाइड करता हूँ इसको इबादत समझता हूँ अपने लिए, और अल्लाह की बारगाह में दुआ और इल्तिजा भी करता हूँ कि मेरे मालिक हुजूर की उम्मत पे अपना खुसूसी करम फरमा। और ये जो भटके हुए लोग हैं, जो सहारे की तलाश में हैं और जो दर बदर फिरते हैं और हर किसी को अपने लिए मसीहा समझ लेते हैं, और आगे तरह तरह के ऐसे बरूपिये बैठे हुए हैं कि जिनको इल्म जफ़र की अलिफ बा भी नहीं आती और तजर्बात करते हैं इंसानों की ज़िंदगी के ऊपर, मुसलमानों के साथ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें भी नूर हदायत नसीब फरमाए कि अल्लाह उन मेरे नाज़रीन पे अपना खुसूसी करम फरमा और सबको अपनी याद की तौफीक अता फरमा। ये बात याद रखें कि इल्म जफ़र की जो इत्तलात हैं ये आइमा अहले बैत का कहना है और मुहद्दिसीन का कहना है, मुहक्किकीन का कहना है कि ये हक पे मबनी होती हैं और ये सच्ची इत्तलात होती हैं अगर कोई इल्म जफ़र जानता हो तब। लेकिन जिस वक्त आपको पता चल जाए, वक्त का भी पता चल जाए, तो फिर उस पे जो अल्लाह को याद करना है वो तो हर बंदे को याद करना है। जैसे अक्सर मेरी बहनें ये बात कहती हैं, बेटे का कोई मसला हो या बेटी का मसला हो या खामन का मसला हो ना, तो कहती हैं ठीक है लेकिन वो नमाज नहीं पढ़ता तो वजीफ़ा मैं कर लूँ। तो मैं अक्सर यही जवाब देता हूँ कि जो बीमार बंदा होता है ना तो मेडिसिन उसी को खानी होती है, इसलिए हर बंदे को चाहिए कि वो नमाज की पाबंदी के साथ
اس میں ذات الہی سے اللہ کو یاد کرے اور ہر روز یاد کرے، یقین کامل سے یاد کرے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا سے ہم سب 5 وقت کے نماز کے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میں بہت خوش ہو گیا ہوں آپ کی بات سن کے میری بہن۔ اللہ آپ کو آپ کے گھر میں رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے اور دین و دنیا کی کامیابیاں عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آپ وظیفے بن کے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دیکھو ہم وظیفے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو کامیاب بھی کرتا ہے۔ آمین۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں شامل رکھے، میرے بھائی عارف کو کہ جس نے یہ امہ چینل کا ایک پودا لگایا ہے کہ جس کا پھل جو ہے امت مسلمان کھا رہی ہے، میرے اس بھائی کے لیے بھی دعا کرنی ہے، میری اس پوری ٹیم کے لیے دعا کرنی ہے کہ یہ خوبصورت پروگرام پیش کرتے ہیں، دن رات جو ہے اس میں کوشاں رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ سب کو سلامت رکھے۔ تو ہم نے دن کو ٹیکسٹ بھی کیا تھا آپ کو بتانے کے لیے، پتہ نہیں آپ کو ملا ہے؟ اچھا میری بہن، میں ایک چیز آپ کو یہ عرض کر دوں کہ اتنی ایک لمبی فہرست ہے میرے ان ناظرین کی کہ جو ٹیکسٹ میسج کے ذریعے سے رابطے میں ہیں۔ میں نے جو احباب نے پہلے ٹیکسٹ کیے میں نے ادھر سے شروع کر دیا ہوا اپنا کام، لیکن پھر بھی جو ہے نا ایوری ڈے میں تقریباً 30 سے 35 40 لوگوں سے بات کر سکتا ہوں، اس سے زیادہ نہیں۔ لیکن ٹیکسٹ میسج اور ٹیلی فون کالوں کا جو سلسلہ ہے یہ اتنا کثیر تعداد میں ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں شاید آپ لوگوں کی جو توقعات ہیں کہ ہر کسی سے جو اس کی ایک کال کے اوپر وہ میں ممکن نہیں ہے اس ٹائم پہ۔ اللہ رب العزت بہتر اسباب پیدا کرے گا۔ ہم بھی آپ کے جان سمجھتے ہیں کہ آپ کی اتنی کالیں آتی ہیں تو آپ کو تو پتہ ہے اتنا آدمی کرے تو پھر پڑھ بھی نہیں سکتا ہے نا زیادہ۔ یہ کوشش ہے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، میں بہت دعا گو ہوں آپ کے لیے۔ میرا جو تھا آپ کو سلام دے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ میری بہن تشریف لانے کے لیے۔ جی ناظرین اکرام، اسی طریقہ سے ناظرین اکرام، اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میرا قلب منور ہو جائے، دل روشن ہو جائے، ناظرین اکرام انسان کا جو چہرہ ہے نا، یہ بات یاد رکھ لیں کہ یہ جو بلب ہے، جو لائٹ ہے، فانوس، یہ قیمتی سے قیمتی آپ لے لیں، اس کے اندر قیمتی بلب لگا لیں، لیکن اگر پیچھے سے کرنٹ نہیں آئے گا نا تو وہ کبھی نہ روشن ہوگا، نہ اس کی لائٹ اس میں آئے گی، نہ ہی وہ روم کو روشن کر سکتا ہے۔ لیکن ایک عام سا بلب ہو، سستا سا بلب ہو، اگر کرنٹ پیچھے سے آ رہا ہو نا تو اس بلب کو آپ لگائیں گے، بٹن آن کریں گے تو کمرہ روشن ہو جائے گا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ جب قلب کے اندر روشنی پیدا ہو جائے، اللہ کی محبت دل کے اندر آ جائے، اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضور کی محبت دل میں آ جائے، حضور کے والدین کریمین کی محبت دل میں آ جائے، حضور کے اہل بیت کی محبت دل میں آ جائے، صحابہ کی محبت دل میں آ جائے، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کاملین کی محبت دل میں آ جائے، علماء صالحین کی محبت دل میں آ جائے تو قلب روشن ہوتا ہے۔ جب قلب روشن ہوتا ہے تو اس کی روشنی پھر چہرے سے منور ہوتی ہے، نظر آتی ہے۔ تو ورنہ یہ بات یہ بھی یاد رکھ لیں، بڑا یہ نازک دور ہے جس سے میں اور آپ گزر رہے ہیں۔ ہمارے آباء و اجداد تو اپنا سفر کر کے دنیا سے ظاہری طور پہ پردہ فرما چکے ہیں، لیکن میں اور آپ جو وقت اس وقت گزار رہے ہیں نا ناظرین اکرام، میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں اور بہت سارے چہروں کو دیکھتا ہوں کہ جن کے والدین، آباء و اجداد، جنہوں نے عبادت و ریاضت، زہد و تقوی اختیار کیا اور عاجزی اختیار کی اللہ کی بارگاہ میں، اور ان کو پھر بارگاہ پنج تن پاک سے خیرات ملی، ان کے چراغ روشن ہوئے، آج دیکھتا ہوں کہ ان کی اولادیں اپنے نسب چینج کیے بیٹھی ہیں۔ لیکن پرانے جو بزرگ تھے وہ ایسے نہیں کرتے تھے۔ میں یہاں پہ بیٹھ کے امہ چینل کے پلیٹ فارم سے ناظرین اکرام، حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ، بابا بلے شاہ جی سرکار رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ، شاہ عبداللطیف بٹائی، امام بری سرکار، داتا سرکار، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ،
سید جلال الدین سرخ بخاری رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ، صحیح لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ، اور دیگر پاک و ہند کے جتنے بھی صوفیاء ہیں، اولیاء ہیں، ان کی عظمت کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ میں کیوں سلام پیش کرتا ہوں؟ اس لیے کہ ان کی زندگیاں ایسی تھیں، اللہ کی رضا کی زندگیاں تھیں، اپنی مرضی سے نہیں، وہ اللہ کی مرضی سے زندہ تھے۔ اللہ کی رضا کو انہوں نے اپنی زندگی میں شامل حال رکھا۔ لیکن آج لوگ اس ظاہری رسپیکٹ کے لیے کہ لوگ ہمارے ہاتھ چومیں اپنے نسب چینج کر رہے ہیں، اور ان کو یہ پتہ نہیں اس چیز کا نقصان کتنا ہوگا۔ اسی دنیا کے اندر توبہ کر لیں تو ان کے لیے بہتر ہوگا، تو ورنہ جو اپنا نسب چینج کرے گا اس کے بارے میں بڑا سخت حکم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضور کا فرمان سنیے۔ حضور فرماتے ہیں جس نے اپنا نسب چینج کیا خدا کی اس پہ لعنت ہے، تمام آدمیت کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، اور جتنی مرضی عبادت و ریاضت کر لے وہ جہنم میں جائے گا۔ اور توبہ کر لینی چاہیے ان لوگوں کو، اور عاجزی اختیار کر لینی چاہیے۔ ناظرین اکرام، کیونکہ میں حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے علاقہ کھڑی شریف کے رہنے والا ہوں، میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے حالات تو واقعات جو تھے، ان کی جو زندگی کے معاملات تھے، وہ میں اپنے دادا جی سرکار بابا جی سید حبیب شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ سے میں اپنے بچپن میں ان کی بارگاہ میں بیٹھا کرتا تھا، جب وہ اپنے عقیدت مندوں کو، اپنے مریدین کو میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کی حالات زندگی بیان کرتے تھے، اور وہ فرماتے تھے کہ میں نے اپنے بابا جی یعنی حضرت بابا جی سید سردار شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ، میرے پردادا جی سرکار کہتے میں نے ان سے سنا کہ میاں صاحب ایسے تھے، میاں صاحب ایسے تھے۔ میاں صاحب کی زندگی بڑی عاجزی اور انکساری کی زندگی تھی۔ آج پوری دنیا کے اندر سب میاں صاحب میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ کے نام سے واقف ہیں، بابا پیرا شاہ غازی قلندر کے نام سے واقف ہیں۔ کیوں واقف ہیں ناظرین اکرام؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کو راضی کیا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضور کی محبت میں زندگی گزاری، انہوں نے ظاہری نمود و نمائش کو نہ دیکھا، کلمہ حق کو بیان کیا، لیکن اپنا نسب چینج نہیں کیا جو آج چیزیں ہو رہی ہیں۔ اس لیے آپ بھی جس وقت کسی کے ہاتھ چومنے لگتے ہیں تو سب سے پہلے اس بات کی تصدیق کیا کریں کہ یہ کون لوگ ہیں، کہاں سے ہیں، ان کے آباء و اجداد کون ہیں، یہ کدھر کے رہنے والے ہیں۔ اس لیے اپنی سادگی کے کمبل کو اتار پھینکیں، اور جو اصل سچا دین ہے اس دین پہ پابندی کریں، تاکہ آپ دھوکہ نہ کھائیں، آپ کامیاب ہو جائیں۔ اللہ رب العزت آپ کو سلامت رکھے۔ لائن پہ ہمارے ساتھ سسٹر ہیں لندن سے، ان سے بات کرتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ کیا فرماتی ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم شاہ جی۔ جی وعلیکم السلام۔ شاہ جی مجھے اپنا حساب کروانا ہے، اور پلیز پہلے میرا نام لے لیں۔ میرا نام ہے سمینہ ذاکر۔ اچھا، میری بہن والدہ کا نام کیا ہے؟ سلطان بیگم۔ اور ڈیٹ آف برتھ کیا ہے؟ جی نہیں، وہ شاہ جی صحیح نہیں ہے، تو ٹھیک ہے، کیا پوچھنا چاہتی ہیں میری بہن آپ؟ جی مجھے آپ بس میرا حساب کریں، اور یہ دیکھیں میرے معاملے کچھ بہت خراب ہیں، تو پلیز۔ اچھا میری بہن، اب جب یہ بات کہہ رہے ہیں ان کے معاملے بہت خراب ہیں، اس سے کیا مراد لیتی ہیں؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ سارے ڈور، جیسے سارے دروازے بند ہیں، کوئی ڈور اوپن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور مجھے پڑھائی کے لیے بھی کچھ چاہیے، اور مجھے آپ سٹون کا بھی بتائیں اور عدد کا بھی بتائیں۔ ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ ضرور بیان کرتا ہوں۔ جب سب دروازے بند ہو جاتے ہیں نا، جی سب ڈور بند ہیں شاہ جی، میں آپ کو بتاتا ہوں نا میری بہن، تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دروازہ 24 گھنٹے کھلا ہے۔ جی جی بالکل۔ اور مایوسی اسلام کے اندر ہے بھی نہیں ہے۔ جی بالکل۔ اس لیے یہ کہنا کہ سارے دروازے بند، کوئی بند نہیں ہے، یہ آپ محسوس کرتی ہیں، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ یہ مایوسی کی چادر اتار پھینکیں، اور اللہ رب العزت کو یاد کرنا یقین کامل کے ساتھ۔ جیسے رات ہوتی ہے، صبح ہوتی ہے، روشنی آتی ہے، جب اندھیرا ہوتا ہے تو ہر طرف ڈارکنس ہوتی ہے، پھر جس وقت اجالا ہوتا ہے ہر چیز روشن ہو جاتی ہے۔ ایسے انسان کی زندگی ہے، کبھی غم آتا ہے، کبھی خوشی، یہ زندگی کا حصہ ہے۔ کبھی صحت آتی ہے، کبھی بیماری آتی ہے،
کبھی تنگ دستی آتی ہے، کبھی وافر مقدار میں پیسہ آتا ہے. تو اس لیے میری بہن یہ ایسا کہنا نہیں چاہیے کہ سارے دروازے، کوئی دروازے بند نہیں ہیں، بس آزمائش ہے تھوڑی اللہ کی طرف سے. بہتری ہوگی. میں دیکھتا ہوں علم جعفر کی کیا اطلاعات ہیں آپ کے بارے میں، انشاءاللہ بیان کرتا ہوں، آپ ٹی وی سے سنتی رہیں. اوکے شاہ جی، شکریہ. تھینک یو. شکریہ میری بہن تشریف لانے کے لیے. آپ کا شخصی عدد نمبر 1 ہے. آپ نوٹ فرما لیں، 21 جولائی سے لے کے 20 اگست کے درمیان کا یہ جو ٹائم ہے، یہ اس سال کا خوش بخت دورانیہ ہے آپ کے لیے. نماز کی پابندی کریں اور نماز فجر کے بعد روزانہ سے پارہ نمبر 28 سورہ حشر کی آیت نمبر 23، یہ 136 ٹائم روزانہ سے فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیا کریں. اول آخر میں درود و سلام پڑھ کے پھر دعا اور التجا کریں اللہ کے حضور کہ اللہ تبارک و تعالی بے شک تو معبود برحق ہے، اللہ تو رحمت نازل کرنے والا ہے، اللہ تو رحم کرنے والا ہے، اللہ رب العزت بے شک تو پاک و منزہ ہے، حقیقی بادشاہت والا ہے، اور اللہ تو سلامتی والا ہے، امن دینے والا نگہبان ہے، اور تو ہی غلبے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کئی ایک صفاتی ناموں کا ذکر کیا ہے اس آیت کے اندر. جب یہ نماز فجر کے بعد پکاریں گی تو انشاءاللہ یہ جو مایوسی ہے یہ سمجھیں دفن ہو جائے گی، اور خوشی کی ایک کرن آپ کی زندگی میں ضرور آ جائے گی. یقین کامل کے ساتھ پڑھیں. جس وقت کوئی پریشانی آتی ہے نا تو اللہ کی رحمت انسان کے انتہائی قریب ہوتی ہے. کاش کہ انسان اس وقت اللہ سے مانگے تو انسان کامیاب ہو جائے. میری بہن کچھ شفا کے تعویذ جو ہے وہ آپ منگوا سکتی ہیں. نمبر سکرین پہ موجود ہے. ٹیکسٹ میسج کے ذریعے سے اپنا ایڈریس اپنا نام لکھ دیں، پھر تھوڑا سا انتظار کرنا ہے، اور عدد کے حساب سے آپ کے لیے پکھراج پہنا، جس کو انگلش میں ٹوپاز کہتے ہیں، وہ پہنا، یلو ٹوپاز، وہ آپ کے لیے مبارک ثابت ہوگا. اور اس کا جو ویٹ ہے وہ 7 سے 9 کیرٹ ہونا چاہیے. اللہ رب العزت آپ کو کامیابی و کامرانی عطا فرمائے، اور اللہ دین اور دنیا کی خوشیاں میری بہن کو عطا فرمائے اور آپ خوش ہو جائیں. بہت شکریہ. ناظرین اکرام، سسٹر برمنگم سے ہمارے ساتھ لائن پہ، ان سے بات کرتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ کیا فرماتی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن. جی میرا نام شزین ہے. اپنے بارے میں پوچھنا چاہتی ہیں؟ جی اپنے بارے میں اور ہاون کے بارے میں. میری بہن آپ ماشاءاللہ اردو میں بات کر رہی ہیں، بہت اچھے طریقے سے بات کر رہی ہیں. آپ بتائیں، پورا نام بتا دیں اپنا. شزین حسین. اور والدہ جی کا نام کیا ہے؟ شہین اختر. آپ کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے؟ 14/4/91. کیا پوچھنا چاہتی ہیں اپنے بارے؟ یہی پوچھنا چاہتی ہوں کہ خاوند کے بارے میں منی کام نہیں ملتا، جب ملتا ہے ان کا نام بھی بتا دیں. آفتاب نواز، آفتاب حسین نواز. اور والدہ کا نام کیا ہے؟ منظور بیگم. اور ڈیٹ آف برتھ کیا ان کی؟ والدہ کا نہیں، آفتاب حسین نواز کا. 14/7/87. اچھا، ان کے بارے میں کام کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے؟ جی کام کا مسئلہ، اور کام جب ملتا ہے تو ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے. اچھا. اور 4 سال ہو گیا شادی کو، اور ابھی تک
बच्चा भी नहीं हमारा हुआ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त औलाद नरीना अता फरमाए। ये औलाद देना अल्लाह का काम है और इंसान के बस के अंदर जो है वो है कि बंदा अपना इलाज करे, अल्लाह को याद करे, अल्लाह से मांगे, फिर अल्लाह करम करने वाला है। इंशाल्लाह देखता हूँ कि आप दोनों के बारे में क्या नज़र आता है, इल्म जफ़र की इतलात क्या है आपके बारे में, ज़रूर बयान करता हूँ। आप टीवी देखती रहें, ठीक है। और आप हमें ये भी बता सकते हैं कि हमारे जेमस्टोन्स कौन से हैं? मैं ज़रूर बताऊँगा अपनी बहन को। शुक्रिया बहुत आपका। बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने के लिए, जज़ाकल्लाह खैर। जी शुक्रिया मेरी बहन तशरीफ़ लाने के लिए। सबसे पहले तो आपके मुतल्लिक़ बात करता हूँ। आपका कुदरती अदद नंबर 2 है। अदद के हिसाब से आपके लिए जो मुआफ़िक नगीना है वो सुच्चा मोती है और दूसरा हिजर कमर है। हिजर कमर को इंग्लिश में मून स्टोन कहते हैं और जो सुच्चा मोती उसको पर्ल कहते हैं। इन दोनों में से आप कोई भी पहन सकती हैं। वेट जो होना चाहिए वो 5 से 7 कैरेट तक होना चाहिए। वज़ाइफ आप नोट कर लें। नमाज की पाबंदी के साथ नमाज फजर के बाद पारा नंबर 1 सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 126 202 टाइम फजर की नमाज के बाद अव्वल आखिर में दरूद व सलाम पढ़ के फिर दुआ और इल्तिजा करें अल्लाह के हुजूर कि अल्लाह तबारक व तआला बेशक तू सबका परवरदिगार है, अपने नाम की फ्यूज़ व बरक़ात अल्लाह में अता फरमा, अपने ख़ज़ाना गैब से मदद फरमा, असबाब पैदा फरमा, औलाद नरीना अता फरमा, रिज़्क़ अता फरमा, वसअत अता फरमा। जो भी परेशानियां सबको सामने रख के इल्तिजा करें अल्लाह से। गंदे असरात मौजूद हैं। आपके जो हस्बैंड हैं आफ्ताब हुसैन नवाज़, इनका कुदरती अदद नंबर 1 है। जहाँ पे काम का मसला है उसके साथ साथ थोड़ा सा दिमाग का भी गर्म है। दिल का अच्छा है लेकिन दिमाग का गर्म है। मेरे इस भाई से कहें कि वो भी नमाज की करे पाबंदी और नमाज फजर के बाद रोज़ाना से पारा नंबर 12 सूरह हूद की आयत नंबर 55 टाइम रोज़ाना से फजर की नमाज के बाद पढ़ा करे। इस आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने 2 सिफाती नामों का जिक्र किया है, अल करीबो अल मुजीबो। इल्तिजा करे कि अल्लाह बेशक तू सबसे ज्यादा हमारे करीब है और तू दुआओं को कबूल करने वाला है। अल्लाह हमें हर तरह के बुरे असरात से महफूज फरमा, बुरे शख्स से महफूज फरमा, शैतानों के शर से महफूज फरमा, जालिमों के जुल्म से महफूज फरमा, हासिदीन के हसद से महफूज फरमा, बुरी मजलिस से महफूज फरमा और ऐसी जिंदगी अता फरमा कि जैसी अल्लाह तुझे पसंद है। दरूद व सलाम कसरत के साथ पढ़े। 7 टाइम आयतुल कुर्सी और 4 कुल पढ़ के भी फजर की नमाज के बाद अपने ऊपर दम कर लिया करे। और रात सोने से पहले आप भी वो भी और मेरे सारे नाजरीन 3 टाइम सूरह फलक सूरह वन्नास पढ़ के अपने हाथों पे ऐसे दम कर लिया करें और हाथ जो है अपने जिस्म पे फेर लिया करें। इन 2 सूरतों का सूरह फलक सूरह वन्नास का जो शान नजूल है वो शर को ख़त्म करने के लिए। अल्लाह आसानी पैदा करे। शिफा के तावीज़ मंगवा सकते हैं। अपने डॉक्टर के साथ भी मुकम्मल राब्ते में रहें। नंबर स्क्रीन पे मौजूद है। एड्रेस और अपना नाम लिख के टेक्स्ट मैसेज कर दें, फिर इंतज़ार करें। आपने कहा नगीनों के बारे में, आपका तो बता दिया। तो जो आफ्ताब हैं इनका जो मुआफ़िक नगीना है वो नीलम और पुखराज हैं। इन दोनों में से कोई भी पहन सकते हैं। नीलम अगर पहने तो उसका जो वेट है वो
6-8 कैरेट होना चाहिए। पुखराज अगर पहने वो भी 6-8 कैरेट तक ये पहन सकते हैं। अपने दाएं हाथ में पहने। जिस उंगली में मैंने नीलम पहना हुआ है इसी उंगली में पहने और पाकीज़गी का ख्याल रखें तो इंशाअल्लाह बरकत हासिल करेंगे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। नाज़रीन इकराम, मोहम्मद कासिम साहब वॉलसल से इस वक्त लाइन पे हैं, से बात करते हैं, देखते हैं ये क्या फरमाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शाह जी क्या हाल है, ठीक हो? करम ने अल्लाह पाक दे, तुहाडा की हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह आसान अल्लाह पाक ना। अच्छा शाह जी, पहले तो गल है कि माड़ा ना तो सही रखा सी माशाअल्लाह, सदके जा आज तो 7 साल पहले माड़ा ना परवेज सी तो मैं तुसा गल की जी, तुसा दो ना दसो सर, मोहम्मद मुदस्सिर या मोहम्मद कासिम। माशाअल्लाह, बिल्कुल मिकी हुण याद भी आ गए हो। याद आई गया? अच्छा, अल्लाह पाक से सलामत रखा तुसा, नूरानी चेहरा तक क्या बड़ा दिल खुश अल्लाह है। अल्लाह तुसा की सलामत रखन ते अल्लाह बहुत रहमतां बरकतां नाज़िल करन। टीवी ने वाली मास्ता करो कि कॉल ड्रॉप हो जासी ते मी बड़ा दुख लगसी जी। मैं दुई रूम में विच अक्सर मैं ए मी की माड़ी आवाज फिर वापस इश नहीं पिया ने ए निके की आख्या मैं बंद कीता। अच्छा शाह जी, मैं इस बारे फोन किया, बच्चा हमारा शुएब हुसैन उसकी गुस्सा बड़ा चलना निकी निकी गल्ला पिछा। अच्छा, एक कोई मेहरबानी को साहब लाई तो दसो कि उसने को ऐसे कोई तावीज में या कोई क्या को चक्कर है कि उस बच्चे में बहुत गुस्सा चना है। अल्लाह ने मेहरबानी वफादार भी बुआ, मसले है कि बदतमीज नहीं कुछ नहीं, सिर्फ निकी निकी गल्ला पिछे उसी गुस्सा चल जाना। ठीक है, तो ये दसो कि जिसले सन ना परवेज सी ते ना जिले चेंज किते तो अपनी जिंदगी कोई चेंजिंग फील की है ने? बड़ा अल्लाह पाक ना आसान होया जी माशाल्लाह। नाज़रीन इकराम, नाम का इंसानी शख्सियत पे बड़ा गहरा असर है, इसलिए जब भी नाम रखें तो ये ज़रूर देखा करें कि जिस शख्सियत के नाम के ऊपर हम नाम रख रहे हैं दीन इस्लाम के अंदर इनकी क्या खिदमात हैं, और साथ फर्स्ट नाम जो है ये मोहम्मद ज़रूर रखा करें, इसकी बड़ी बरकत है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको सलामत रखे। मोहम्मद कासिम मेरे भाई, अल्लाह दीन और दुनिया की खुशियां ता फरमाए। शोएब जो है इनकी वालदा का नाम क्या है? शमीम अख्तर। और डेट ऑफ बर्थ क्या है शोएब की? 8397 सॉरी 3697 3697। तो जिसले परवेज ना से उसले भी भुलने सो या हुणी भुलना शुरू किया ने? सर ओला जवान सो बुढ़ा हो गया। तो 7 सालों के अंदर आप बूढ़े हो गए। बस जी कुछ रहो शायद। ते पाकिस्तान केड़ी जगह दे हो? डडियाल में। अच्छा, केड़े ग्रां है? रायपुर। ठीक है। ते शोएब ने बारे च ही पूछना सने भी गुस्सा करना, और तो नहीं कोई गल करनी जी ना? ये पूछना से दुआ नंबर माड़ा जरा ना, मैं इस वक्त फैक्ट्री च काम करना तो माड़ा दिल सी कि काम छोड़ी तो मैं मुड़ी वापस टैक्सी पर जाऊं। एक भला करो साहब लाई दियो कि अच्छी गल है या कि मैं जिथा लगे लगा ही रहा। पहली गल है कि फैक्ट्रियां रह हिसाबा नहीं गई न। सही गल है। ते माड़े जितने भी जानने वाले ना, खास करके जेडे माड़े इलाके ने लोग, उस कश्मीर ने लोग, या टेक वे ते या टैक्सी, तो ही कम रहेगी। इस नहीं कम और भी बड़े न, लेकिन जे 4 जमातां पढ़ियां होवन ते सही गल है। ये गल ठीक है ना? सोनी गल है जी। तो चलो अल्लाह पाक गैब ने खजाने चो मदद फरमान ने। मोहम्मद कासिम ते अपनी वालदा जी ना नाम दसो। ताज बेगम। डेट ऑफ बर्थ दसो अपनी। 31/12/74। जी मैं इंशाल्लाह जरूर बयान कर सकता। तो शुएब ना है को सोचना भी बहुत है। कितनी बारी पूछा कोई प्रॉब्लम आना, अब्बा प्रॉब्लम कोई नहीं, सिर्फ वैसे सोचना और ऐसी बहुत जा जिससे नहीं कि डॉक्टर ने 1-2 बारी खड़िया उन्हें है शायद इसकी डिप्रेशन है। अच्छा, कोई समझ नहीं लगी। चलो अल्लाह आसानी पैदा करन, इंशाल्लाह तकने फिर बयान कर सा। ठीक है, अल्लाह सलामत रखने जी, अल्लाह आबाद शाद रखने। बहुत शुक्रिया।
میرے بھائی محمد قاسم، اللہ رب العزت آپ کو بہت رزق عطا فرمائے، دین اور دنیا کی اللہ خوشیاں، کامیابیاں، کامرانیاں عطا فرمائے۔ آپ کے بارے میں پہلے آپ کے بارے میں بات کرتا ہوں۔ آپ کا جو قدرتی عدد ہے وہ نمبر 1 ہے، بے انتہا محبت کرنے والے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اگر پیسہ جمع نہیں کر سکے تو اس میں کوئی غم بھی نہیں ہے۔ جنہوں نے ساری زندگی جمع کیا ہے تو ساتھ کیا لے کے گئے ہیں؟ میرے بھائی قاسم، آپ نے شاید نہ سی، لیکن میں نے دنیا کے اندر ایسے سے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ جو سمجھتے تھے کہ بس ہم ہی دنیا میں ہیں، لیکن انجام ان کے اچھے نہیں ہوئے۔ اس لیے اللہ رب العزت سے اللہ کی یاد مانگیں، اللہ کی محبت مانگیں، حضور کی محبت مانگیں، اور ایسی زندگی مانگیں کہ اللہ تجھے جیسی زندگی پسند ہے۔ آپ کے بارے میں جو میں دیکھ رہا ہوں اس سال کے اندر کچھ بہتری ہے، اگر 100% نہ صحیح تو 50% بہتری ضرور آئے گی انشاءاللہ۔ ٹائم جولائی سے اگست کا ہے۔ اپنی محنت، کوشش، لگن آپ جاری رکھیں، اور نماز کی پابندی کے ساتھ نماز فجر کے بعد پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 2، یہ 92 ٹائم پڑھ لیا کریں فجر کی نماز کے بعد۔ اول آخر میں درود و سلام پڑھ کے دعا اور التجا کریں اللہ کے حضور، اللہ رب العزت انشاءاللہ بہتری پیدا فرما دے گا۔ آپ کے بیٹے شعیب حسین کے بارے میں، اس بیٹے کا جو قدرتی عدد ہے وہ نمبر 3 ہے۔ طبیعت کے اندر جو بے چینی، بے قراری ہے، یہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی، لیکن عدد 3 کے جو لوگ ہیں مزاجن یہ گرمی ہوتے ہیں، کیونکہ اس عدد کا جو تعلق ہے وہ رول ریگولیشن کے ساتھ ہے، جیسے نظم و ضبط کے ساتھ ہے۔ اگر یہ اپنی پڑھائی پہ پوری توجہ دے اور یہ بچہ وکیل بن جائے تو اس کے اندر بہت کامیاب رہے گا۔ اب دعا کرتا ہوں اللہ کے حضور کہ اللہ رب العزت اس بچے کو دین کی بھی تعلیم دے اور اللہ دنیا کی بھی تعلیم دے۔ اور اس بیٹے کے لیے جو چھوٹا سا وظیفہ ہے وہ ہے یا اللہ یا لطیف 129 ٹائم فجر کی نماز کے بعد پانی پہ دم کر کے۔ باپ جس وقت اور ماں فجر کی نماز پڑھیں گے نا تو پھر بچوں کا بھی دل کرے گا کہ ہم بھی ان کے ساتھ شامل ہو جائے۔ تو ناظرین اکرام، اپنے گھروں کا جو ماحول ہے اس کو صحیح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضور کی سنت کے مطابق کریں، کہ خود بھی نماز پڑھیں اور پھر بچوں کو بھی تلقین کریں، تو پھر کیفیت انشاءاللہ گھر کی بدل جائے گی۔ اور اس بچے کے لیے یا لطیفو کا جو نقش ہے باوضو حالت میں اس نے پاس رکھنا ہے، نقش جو ہے وہ آپ ایڈریس لکھ کے، نام لکھ کے مجھے میسج کر دیں، میں بھیج دوں گا انشاءاللہ، تو وہ پاس رکھیں۔ اللہ کے کرم سے انشاءاللہ تعالیٰ بہت بہتری آ جائے گی۔ نماز کی پابندی کے ساتھ یا اللہ یا لطیفو کا وظیفہ کرنے سے، باقاعدگی سے انشاءاللہ بہت بہتری پیدا ہو جائے گی۔ بہت شکریہ تشریف لانے کے لیے، جزاک اللہ خیر۔ ناظرین اکرام، وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے وقفے کا، بڑھتے ہیں وقفے کی جانب، واپس آئیں گے، پھر آپ سے بات کریں گے، جہاں سے سلسلہ کلام ٹوٹ رہا ہے وہیں سے جوڑنے کی کوشش کریں گے۔